أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى في موضع آخر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم حضرات، دینی بھائیو، عزیزو، دوستو، آج کا دن جو جمعہ ہے یہ ربیع الاول کا آخری جمعہ ہے. ربیع کے معنی آتے ہیں بہار کے. ہر چیز کے اندر بہار آتی ہے، پھر خزاں بھی آتا ہے. ایام کے اندر بھی بہار کے ایام آتے ہیں، بہار کے دن آتے ہیں. نباتات دیکھیں، درخت، پیڑ، پودے، سب کو بہار آتی ہے، پھر خزاں بھی آتا ہے. بہت سارے مہینے، بہت سارے دن ایسے ہوتے ہیں کہ ابھی درختوں کے پتے تر و تازہ نظر آتے ہیں، پھر چند مہینے ایسے بھی آتے ہیں کہ اسی درخت کے پتے سوکھ کر کے جھڑنے لگتے ہیں. دنیا کے اندر بہار آتا ہے تو خزاں بھی آتا ہے. لیکن آج سے 1400 سال پہلے ربیع الاول کے مہینے میں جو بہار آیا تھا، آج تک 1400 سال ہو گئے اس ہستی پر جس ہستی کا نام محمد الرسول اللہ ہے. ان پر، ان کی ذات پر کبھی خزاں نہیں آئے گا. 1400 سال ہو گئے، ان پر کبھی خزاں نہیں آیا. دنیا سے چلے گئے، اپنے رب سے جا ملے، تبھی بھی خزاں نہیں آیا. بلکہ آگے یوں کہیں کہ قیامت کے دن بھی خزاں نہیں آئے گا. جبکہ انبیاء پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا. تو یہ ربیع الاول کا مہینہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، تو بات 4 ہفتوں سے چل رہی ہے کہ پہلے ہی ربیع الاول کے جمعے کے اندر یہ بات کہی گئی تھی کہ سارا مہینہ، اس مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے گی.
تو ہر ہفتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، عادات، اخلاق پر روشنی ڈالی گئی۔ لیکن آج چونکہ آخری جمعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو بتانا ہے، تو اس سے پہلے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو پچھلے جمعوں کے اندر بیان نہیں کی گئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ انبیاء کرام علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو، ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا اظہار کرنے کے لیے کچھ خاص چیزیں عطا کرتا ہے۔ اگر قوم کے پاس نبی جا کر کے کہتا اے لوگوں میری مانو میں اللہ کا نبی ہوں، قوم پوچھتی بتاؤ تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ اگر عام آدمی ہو تو بتا نہیں سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو خاص چیز عطا کرتا ہے کہ جاؤ تم امت کے پاس، انہیں دعوت دو، رب کو ان کا تعلق رب کے ساتھ جوڑو، اگر کوئی چیز مانگے تو یہ دکھا دینا۔ ہر نبی کے ساتھ، جس کو میں اور آپ معجزات کے نام سے جانتے ہیں، کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات دیے ہیں، ایسے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ہم جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں سنتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت دی تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے، حضرت موسیٰ کے بارے میں سنتے ہیں کہ اللہ نے انہیں ایسا پاور دیا تھا کہ وہ لاٹھی مارتے تو ندیاں پانی کی بہنے لگتی، حضرت سلیمان کے بارے میں سنتے ہیں خود اللہ کہتا ہے وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے سلیمان کو چرند کی، پرند کی، گھوڑوں کی، بیلوں کی، اونٹ کی، چونٹیوں کی بولیاں سکھا دی تھی۔ اگر کوئی راستے سے جاتا، خود قرآن کریم کے اندر سورہ نمل میں چونٹی اور حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو انبیاء کے پاس بھیجا تھا، خاص چیزیں عنایت کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھیں تو حضرت داؤد علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کو موم بنا دیا تھا، یعنی ان کا یہ معجزہ تھا کہ لوہے کو اگر وہ زرہ کا کام کرتے، دشمن سے حفاظت کے لیے، پہننے کے لیے زرہ کا استعمال کرتے تو لوہے کو پکڑتے، ہاتھ سے اگر توڑنے لگتے تو ٹوٹ جاتا۔ لیکن جب ہم الگ الگ نبیوں کا تذکرہ سنتے ہیں، ان کا معجزہ سنتے ہیں، تو ان کے معجزات پر ہمارا دل جا بیٹھتا ہے کہ اللہ نے انہیں کیسے کیسے معجزے عطا کیے تھے۔ ایک طرف ان انبیاء کے معجزات تھے، یقیناً تھے، میں آپ کو ہر ایک معجزات کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی بتاؤں گا کہ ایک طرف تو انبیاء کے معجزات ہیں تو دوسری طرف میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ ہر نبی کا معجزہ سر اور آنکھوں پر ہے، ہر نبی کے معجزہ کو ہم مانتے ہیں، کیونکہ جو معجزہ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے انہیں دیتا ہے۔ پہلے بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا تھا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کے اندر بیان فرماتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو معجزہ یہ تھا کہ قم باذن اللہ، اگر مردے کے پاس جا کر کے کہہ دیتے تو مردہ اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا۔ اگر لوگ آ رہے ہیں راستے سے، یہ جا کر کے پوچھتے، بتاتے کہ بھائی تم نے گھر کے اندر سے یہ چیز کھا کر کے آئی ہے، تو ٹھیک اسی طرح کھا کر کے وہ آتا، اور لوگوں کو دیکھ کر بتا دے کہ تیرے مال میں، تیرے گھر کے اندر تو نے اتنا مال فلاں جگہ پر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ انہیں عطا کیا تھا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو مین اور اہم جو معجزہ تھا وہ مردوں کو زندہ کرنا تھا، کیونکہ مردوں کو زندہ کرنے کا کام تو خدا کا، اس کے علاوہ کوئی نہیں کرتا۔ یہاں پر معجزات دیکھیں، ایک چیز ہے مردے کو زندہ کرنا۔ اب دیکھیں، مردہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر پہلے جان تھی، اللہ نے اس کی جان کو واپس لے لیا ہے۔ اگر اس کے اندر جان ڈالی گئی تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ جو چیز اللہ نے پہلے سے جان ڈالی تھی وہ واپس اللہ نے لے لیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس مردے کے جسم کے اندر روح کو ڈال رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم سے، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ انسان کے اندر پہلے سے جان تھی، پھر لی گئی، پھر ڈالی جا رہی ہے۔
کمال تو وہ ہے کہ ایک بے جان چیز کے اندر روح ڈالی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ میں پچھلے جمعے کے اندر بھی بیان کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ستون کے اوپر ٹیک لگا کر جمعے کا خطبہ دیا کرتے، جسے استوانہ حنانہ کہتے۔ جب پھر اللہ کے رسول کا ممبر و محراب بن کر کے تیار ہو گیا، پھر اس کو لے جا کر کے کونے میں رکھ دیا گیا، تو وہ دھاڑے مار مار کر کے رو رہا ہے۔ یہ معجزے کو سارے بیٹھے ہوئے صحابہ نے سنا کہ اس کی سسکی نکل رہی ہے، وہ تڑپ اٹھ رہا ہے، وہ بلک رہا ہے، جس طرح بچے، چھوٹے بچے کسی غم میں یا درد میں چوٹ کی وجہ سے بلک کر روتے، اس طرح کا رو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جان ڈال رہے ہیں تو وہ بھی انسان میں ڈال رہے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن اس سے اعلیٰ معجزہ میرے اور آپ کا ہے، جناب محمد الرسول اللہ کا ہے کہ اللہ کے رسول کے فراق میں، اللہ کے رسول کی جدائیگی میں وہ استوانہ، وہ ستون رو رہا ہے۔ لیکن صرف فرق اتنا ہے کہ ہم غور نہیں کرتے۔ ہم کبھی کسی انبیاء کا معجزہ سنتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ اللہ نے اتنا بڑا ہی نہیں معجزہ دیا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے آقا تمام انبیاء کے جب امام ہے تو ہمارے آقا کے معجزات بھی تمام معجزات کے سردار ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سنا، قرآن میں تذکرہ ہے، احادیث میں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک میدان میں، جسے میدان تیہ کہا جاتا ہے، اس میدان میں اپنے لوگوں کو لے جا کر کے وہاں رہنے کا حکم دیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ پینے کے لیے پانی نہیں، ضرورت کے لیے پانی نہیں ہے، پانی کا استعمال ممکن نہیں تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے کہا، اللہ مجھے پانی کی ضرورت ہے، میری قوم پانی کا استعمال کرنا چاہتی ہے، لیکن پانی پر ہمیں قدرت نہیں ہے، پانی ہمیں مل نہیں رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو زمین پر مار دینا۔ اللہ خود پہلے پارے کے اندر کہتا ہے، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، موسیٰ نے جب اس لاٹھی کو پتھر پہ مارا تو 12 چشمے نکل پڑے، چونکہ 12 قبیلے اس وقت تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک قبیلے کے لیے ایک پانی کے چشمے کو جاری کر دیا۔ لاٹھی پڑی، پانی نکلا، تو سننے والوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ایک ایسا معجزہ اللہ تو نے کیسا عطا کر دیا کہ موسیٰ کو لاٹھی ماری، پانی نکل پڑا۔ اس کی مثال میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ مقام حدیبیہ کا ہے، رسول اللہ کے صحابہ وہاں پر موجود ہیں، کام اللہ کی دعوت کے لیے اللہ کے حکم کی بنا پر مقام حدیبیہ پہنچ گئے۔ ایک وقت ایسا آیا 1500 صحابہ کا مجمع ہے، 1500 لوگ ہیں، پانی کے استعمال کی قدرت نہیں ہے، پانی پینے کے لیے نہیں ہے، دھونے کے لیے نہیں، استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے۔ سارے لوگ اکٹھے ہو کر اللہ کے رسول کے پاس چند لوگ جاتے ہیں، جا کر کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے کہ ہم اپنے اس ضروریات کے اندر استعمال کر سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنے لوگوں کے پاس بھی پانی ہے، تھوڑا ہو زیادہ ہو، اس کو جمع کر کے میرے سامنے لائیں۔ اس زمانے کے اندر ہماری طرح برتن وغیرہ نہیں ہوتے، جس طرح ہم گھروں کے اندر سٹور کرتے ہیں، پانی کے برتن، سٹیل کے برتن، پیتل کے برتن۔ اس زمانے کے اندر جو پانی جمع کرنے کی جو چیز ہوتی وہ مشکیزیں ہوتے، جس طرح بکری کے کھال وغیرہ ہوتے ہیں، اس کے اندر جمع کر کے لے کر کے آتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا، آرڈر ہوا، یہ اعلان کرا گیا کہ بھائی جس کے پاس جتنا بھی پانی ہو اس کو لے کر کے جمع کر دے۔ ابھی پیالہ سا تھا، صحابہ کہتے ہیں سارے اپنی جو بھی چیزیں تھے اس کو ہم نے نچوڑا، ایک قطرہ بھی اگر کسی کے پاس مل جاتا تو ہم اس کو اکٹھا کر لیتے۔ جس کے پاس پانی تھا ساروں کے پاس اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو پیالہ پیش کیا گیا، احادیث کے اندر ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک، اپنا مبارک ہاتھ اس پیالی کے اندر رکھنے کو چاہ رہے ہیں، لیکن وہ پیالہ اتنا چھوٹا ہے کہ انگلیاں گھس نہیں رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو سمیٹتے ہوئے یوں رکھ دیا،
پیالہ تھا، پیالے کے اندر پانی تھا، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک رکھا۔ صحابہ نے کہا، صحابہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پیالہ رکھا، آپ نے دست مبارک لگایا، ہم نے آنکھوں سے دیکھا، 1500 صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں ہیں، ہر انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے نکل رہے ہیں۔ ایک معجزہ تو وہ ہے موسیٰ کا کہ پتھر مارے، پتھر پر لاٹھی مارے، پھر پتھر کے اندر سے پانی نکل پڑے۔ چونکہ پتھر جو پانی نکلتا ہے پہاڑوں پر سے، یہ اللہ کی ایک بہت بڑی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں کے ذریعے سے پانی کو برساتا ہے، لیکن یہ کوئی اتنا کمال نہیں ہے، معجزہ ہے، بڑا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس سے بڑا معجزہ میرے اور آپ کا ہے کہ دنیا جو پتھر سے پانی نکلے، آدمی کبھی نہ کبھی سمجھ سکتا ہے کہ ہاں پتھر سے پانی نکل تو سکتا ہے، یہ بھی نبی کا معجزہ ہے، لیکن انگلیوں سے پانی نکلنا کسی کے سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کو اٹھائیں، خود قرآن میں سورہ نمل کے اندر یہ بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے سلیمان کو ساری چیزیں سکھا دی تھی۔ راستے میں جاتے ہوئے چمٹی بول لیتی، سلیمان کی کانوں تک آواز پہنچ جاتی، اونٹ بول لیتا تو سلیمان علیہ السلام کی کانوں تک آواز پہنچ جاتی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان کو باتیں سکھائی ہیں، اللہ نے حضرت سلیمان کو باتیں سکھائی ہے، بولی سکھائی ہے، چونٹی کی بولی سکھائی، گھوڑوں کی بولی سکھائی، چرند پرند کی بولی سکھائی، تبھی وہ سمجھ کر کے ان کی باتوں کو سمجھ رہے ہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اس سے بہت بڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہم نے سنا ہے واقعہ، جب ایک وقت تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس گئے، ابو جہل کے پاس گئے، جانے کے بعد اس سے بات کی تو اس سے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، فلاں بہت ساری چیزیں اس کو سمجھائی، لیکن یہ جھٹلاتا رہا، یہ تو ناہنجار تھا، کافر تھا، ملعون تھا، مردود تھا، اللہ کے رسول کا دشمن تھا، جھٹلا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن آخر میں اس نے یہ کہا، محمد اگر تم یہ بتا دو کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، محمد اگر تم یہ بتا دو کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، میں مانوں گا کہ تم نبی ہو۔ ہم نے انبیاء کے معجزات سنے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ سنا ہے کہ پرندے جاندار بولتے تھے، چونکہ جاندار بولتی ہی ہے، یہ معجزہ ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اس سے بڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے کہا، ارے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، جو تو پوچھ رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، سن میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا پھر وہ خود بتائے کہ میں کون ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے کہا، ذرا اپنے ہاتھ کو اوپر اٹھا، کانوں تک لے جا، پھر وہ خود بتائے گی کہ میں کون ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں کنکریاں رکھی تھی، ہر کنکری کے اندر سے جب وہ اپنے کان کے پاس لے گیا تو ہر کنکری کے اندر سے آواز آ رہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ ہم سنتے ہیں لیکن اس کا احساس نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں نبی کا معجزہ بڑا ہے، لیکن ہمارے نبی کے معجزے کو کمتر سمجھ گئے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آتا ہے، محمد صرف اتنا نام آتا ہے تو سارے لوگوں پر درود پڑھنا واجب ہے، یہ تو مرتے دم تک پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس سے ایک تو عبادات سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، رسول پر درود پڑھنے سے رسول کی شفاعت نصیب ہوتی ہے، حوض کوثر میں پانی پینا نصیب ہوتا ہے، رسول اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ یہ عہد کر لے، جب بھی نبی کا تذکرہ آئے گا، کسی بھی مجلس میں ہو، جس جگہ میں بھی ہو، جب بھی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے گا، آقا کا لفظ آئے گا، محمد کا لفظ آئے گا، اللہ کے نبی کے صفاتی نام بھی آ جائیں گے، تو دل کے اندر سے اگر ایسا مجمع ہے جہاں پر بلند آواز سے کہنا ہے تو کہہ دے، یا پھر ایسے مجمع ہو تو بلکہ آہستہ سے کہہ دے۔ اور جب صحابی کا نام آ جائے تو صحابی کا نام آ جائے، کسی صحابی کا ہم نے نام سن لیا تو پیچھے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کہنا چاہیے،
کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ صحابی کو کہہ رہا ہے کہ رضی اللہ، تو یہ اللہ کا پیغام ہے کہ میرے بندو تم بھی میرے صحابہ کے بارے میں جب ان کا تذکرہ آ جائے تو تم بھی کہو۔ تو جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آ جائے تو چھوٹا سا مختصر سا درود پڑھ لے۔ درود اللہم صلی علی محمد اتنا بڑا کافی نہیں ہے، بلکہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھی کافی ہے، یہ بھی ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ ہے، سلیمان علیہ السلام ہدہد پرندے کی باتوں کو جانتے تھے، انہیں بولیاں سکھلائی گئی تھیں، لیکن ایک طرف میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو دیکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں جا رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں، چلت پھرت کر رہے ہیں، دوران سفر جب جا رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اونٹنی آئی، آ کر کے بیٹھ گئی، دو زانو بیٹھ گئی، عاجزی کے ساتھ بیٹھ گئی، اپنے گھٹنوں کو ٹھیک دیا، ٹیک کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہنے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ لگوایا کہ بھائی اس اونٹنی کا مالک کون ہے، پکڑ کے لاؤ۔ جب وہ صاحب آ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ڈانٹ سے، پیار سے سمجھا کر کے کہا، یہ اونٹنی تمہاری شکایت کر رہی ہے، آئندہ مرتبہ اس اونٹنی کی شکایت مجھے سننی نہیں ہے۔ فرما بردار تو انسان اس زمانے میں صحابہ بہت تھے، آج ہمارے اندر کمیاں ہیں، ہم سننے کے لیے تیار نہیں، چونکہ ہم تو پیدائشی مومن ہیں، پیدائشی اللہ کو سننے والے ہیں، سنتے بھی آ رہے ہیں، پیدائشی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے آ رہے ہیں، تو ہمارے اندر کہاں سے عظمت آ سکتی ہے؟ اس زمانے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چرند سے پوچھے، پرند سے پوچھے۔ خود صحابہ کہتے ہیں جب اونٹ ذبح کرنے کا وقت آتا، جس طرح بقرعید کے اندر بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، تو اس زمانے کے اندر اونٹوں کی کثرت ہوتی تو اونٹ کو ذبح کیا جاتا، اونٹ کو ذبحانی نہر کیا جاتا۔ جس طرح ہم چھری چلاتے ہیں اسی طرح اسے تلوار سے چبو کر کے اس کا الگ طریقہ ہے، اس طرح کا ذبح کیا جاتا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے کہ اللہ کے رسول جہاں پر آتے اونٹی ایک کے بعد دیگر آتی جاتی، ہر اونٹنی کی یہ تمنا ہوتی کہ حضور کے ہاتھوں سے میں ذبح ہو جاؤں۔ کاش کہ آج اس اونٹنیوں کا ذرہ کا رائی کے دانے کے برابر اگر عشق رسول ہمارے دلوں کے اندر ہوتا تو خدا کی قسم ہماری نجات کب کی لکھ چکی ہوتی۔ ہر اونٹنی ایک کے بعد دیگر آتی، اللہ کے رسول نہر کرتے، پھر دوسری اونٹنی آ جاتی، ہر اونٹنی کی تمنا ہی یہی ہوتی کہ آج میری قربانی رسولوں کے ہاتھ پر چڑھ جائے۔ یہ بھی اللہ کے رسول کا معجزہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مکے سے باہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، تو میں راستے میں دیکھا کہ کوئی پہاڑ، کوئی دریا، کوئی درخت، کوئی پودا، ہر چھوٹی سی بڑی چیز دوران سفر میں اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہا تھا۔ میں دیکھ بھی رہا تھا، منزل مقصود تک پہنچنے کے وقت تک ہر جو چیز بھی سامنے آتی اللہ کے رسول سے سلام کرتی کہ یا نبی اللہ السلام علیکم۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے فلاں یہودی سے کچھ قرضہ لے رکھا ہے، مہلت ختم ہوتی جا رہی ہے، اب میرے پاس دینے کے لیے کچھ ہے نہیں کہ میں اس کا قرضہ ادا کر دوں، آپ اس کے پاس جا کر کے میری سفارش کر دیں، وہ آپ کی بات مان جائے گا تو میری بات بن جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی لوٹانے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کچھ ہلکی پھلکی کھجوریں ہیں، ان سے ان لوگوں کا قرضہ ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے آپ کی کھجوریں جہاں پر ہیں وہاں مجھے لے جاؤ، بعد میں ہم ان کے پاس چلتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے گئے، ساتھ میں جا رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جابر ہے، گئے جا کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری کھجوریں ہیں، اتنی کم ہے کہ ان کا قرضہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر وہ کھجوریں رکھی ہوئی تھی ان کے ارد گرد ایک گشت لگایا، ایک چکر کاٹا، کاٹنے کے بعد کچھ پڑا اس کے اندر پھونک مار دی، کہا جابر جاؤ اپنے قرض خواہوں کو بلا کر کے لانا۔ جتنے لوگ بھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو جن لوگوں نے بھی قرض دیا تھا سارے لوگ آ گئے، بوریے لے کر کے آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے اٹھاتے جا۔ ایک بندہ آ رہا ہے، ساری چیزیں بھر بھر کے لے جا رہے، کھجوریں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔
सैकड़ों जितने भी उनके कर्ज खाह थे सारों ने अपनी बोरियां भर भर के उसके अंदर से खजूरें निकाली, लेकिन खजूरें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। ये मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा है। साथ में अबू हुरैरा खड़े थे। अबू हुरैरा उठे, या रसूलल्लाह खजूरें बच रही हैं, मुझे भी कुछ इनायत कर दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठा करके एक लब भर करके उन्हीं खजूरें अता की। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने उसको लेकर के अपनी बगल के अंदर अपने बाजू पर एक थैली थी उसके अंदर लटका दिया। मैंने उसके अंदर से खाता रहा। मैं खाने के बाद दूसरों को खिलाता रहा। तकरीबन मैंने उस खजूरों से 2 मन खजूरें दे दी, लेकिन खजूरें कभी खत्म नहीं हुई। अल्लाह के रसूल दुनिया से चले गए, खजूरें ख़त्म नहीं हुई। अबू बकर का ज़माना आया, खजूरें ख़त्म नहीं हुई। उमर का ज़माना आया, खजूरें ख़त्म नहीं हुई। उस्मान का ज़माना आया, खजूरें ख़त्म नहीं हुई। लेकिन जब हज़रत उस्मान की शहादत की बारी आई तो उस वक्त हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दामाद थे, ज़ुन्नुरैन थे, उनके इंतकाल के मौके पर मैंने उस थैली को कहीं खो गया। वो थैली मुझसे खो गई। जब उनके इंतकाल का वक्त आया तो मुझ पर 2 गम सवार थे। एक गम हज़रत उस्मान का था, दूसरा गम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो खजूरों वाला तोशा वो भी खो गया था, उसी का गम हो रहा था। तो ये अल्लाह के रसूल का मौजिज़ा था। यही हज़रत जाबिर एक मरतबा देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक की खुदाई में लगे। हमारे यहाँ ऐसा होता है, मालदार पैसों के बल पर नाचता है। कमियां क्या है? माल सब कुछ है, नौकरों पर चिढ़ने लगता है, काम वालों पर चिढ़ने लगता है। क्यों भाई? माल है। अगर किसी को आका के साथ उसके नौकरों का ताल्लुक़ देखना चाहते हो तो मेरे आका की सीरत को पढ़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग की तैयारी कर रहे हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने मशवरा दिया कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हमारे लिए यही रास्ता बचा है कि हम खंदक को खुदवाएं। अल्लाह के रसूल खोद रहे हैं, सारे सहाबा भी खोद रहे हैं। अल्लाह के रसूल पर भी मिट्टी है, सहाबा पर भी मिट्टी है। अल्लाह के उसी मौके का वाक़िया है कि सारे सहाबा भूख की हालत में निढाल हो चुके हैं। सहाबा के पेट पर एक एक पत्थर बांधे हुए हैं। सहाबा शिकायत करते हैं, या रसूल अल्लाह भूख इतनी सता रही है कि हमारे पेट पर हमने पत्थरों को बांध लिया है। खुद सरवर दो जहां ने अपना कुर्ता उठा करके बता दिया, मेरे प्यारो तुमने अपने पेट पर एक पत्थर बांधा है, मैंने 2-2 बांध रखे। गुलाम पत्थर एक बांधा है, आका 2 बांधा है कोई ऐसा आज का मालदार, है कोई आज का ऐसा जो मुख्तदा, है कोई ऐसा मालदार जो काम करने जिसे ढंग नहीं आता? वो मेरे आका की सीरत को पढ़े। मेरे आका की सीरत सब कुछ बता देगी। जिंदगी में उठने से लेकर बैठने से लेकर काम वालों के साथ रहन से लेकर सब कुछ बता देगी। तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चेहरा है, पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं, भूख की हालत है, चेहरा मुरझा सा हुआ नज़र आ रहा है। जाते हैं, जाकर के कहते हैं, या रसूल अल्लाह आप पर भूख के हालात इंतहाई शदीद नज़र आ रहे हैं। मेरे यहाँ बकरी रखी हुई है, 5 लोगों का खाना मेरे घर में तैयार हो जाए, आपके अलावा 4 और लोग आ सकते हैं, आप मेरे यहाँ दावत को कबूल कर लें। बीवी के पास जाते हैं, बीवी कहती है कि 4 लोगों का तैयार है। अल्लाह के रसूल मिलाकर के 5 हो गए। जाकर के अल्लाह के रसूल से इत्तला दे देना कि अल्लाह के रसूल 4 और होंगे, आप 1 होंगे, कुल 5 लोगों का खाना तैयार है। हज़रत जाबिर जाते हैं, जाने के बाद देखते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक के उस माहौल में बैठे हुए। जाकर के कहते हैं, या रसूलल्लाह मेरे घर में खाने का इंतज़ाम रहेगा, 4 आपके साथ और सहाबी रहेंगे, 1 आप रहेंगे, कुल 5 लोगों का खाना तैयार है। ये सुनना था। भूख का आलम सारे सहाबा को था, भूख सता रही थी, गर्मी की शिद्दत तड़पा रही थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठा, हाथों को इस तरह करके झाड़ा, झाड़ने के बाद सारे सहाबा को आवाज़ देकर कहा, हलुम्मु इला दावती जाबिर, आओ सब के सब चल दो, जाबिर के यहाँ खाने के लिए जाना है। खुद हज़रत जाबिर कहते हैं कि जैसे ही मैंने ये अल्फाज को सुना, चूँकि मेरे घर में खाने का नज़्म सिर्फ 5 लोगों का था, हज़रत जाबिर कहते हैं अल्लाह के रसूल से जो जुमला मैंने ये सुना, मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। भैया अल्लाह के रसूल इतने बड़े 1200 का मजमा है, मैंने 5 लोगों की दावत की है, अल्लाह के रसूल सारों को बुला रहे हैं। अब गए, डरते हुए गए, ऐलान तो हो चुका, अल्लाह के रसूल की बात को कोई टाल नहीं सकता।
اعلان تو ہو چکا تھا. اب گئے جا کر کے بیوی سے گئے, پریشانی کے عالم میں گئے, پریشانی کا عالم ہے. جا کر کے بیوی سے کہہ رہے ہیں, بیوی پوچھ رہی بھائی اتنے پریشان کیوں ہو؟ تو حضرت جابر نے کہا میں نے اللہ کے رسول سے بتا دیا تھا کہ 5 لوگوں کا کھانا ہے, لیکن اللہ کے رسول نے یہ اعلان کرا دیا تھا کہ سارے لوگ چلے جائیں, تو مجھے غم ہو رہا ہے, کھانا اتنا نہیں ہے, لوگ اتنے آ رہے ہیں. تو بیوی بھی بیوی تھی, کہنے لگی ارے تم پریشان کیوں ہو رہے, تم پریشان کیوں ہو رہے, جو دعوت ہے وہ دیکھ لے گا, کھلانے والا ہے وہ خود دیکھ لے گا. ایمان ان کے اندر, عورتوں کے اندر بھی بنا ہوا تھا. آج کے یہاں ایمان مردوں کا اتنا کمزور ہے, عورت کو کوئی بات پہنچا سکتا نہیں ہے, لیکن اس زمانے کے اندر عورتوں کا ایمان اتنا تھا کہ عورت شوہر کو تسلی دے رہی ہے کہ دعوت دینے والا جانے اور کھلانے والا جانے, تمہیں فکر کیوں کر رہے ہو. پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کے کہا کہ جابر جاؤ, ہانڈیا پر جو پک رہا ہے اس کو وہیں پر رہنے دینا جب تک میں نہ اس کو نہ اتارنا, اور جو آٹا تم نے گوندا ہوا ہے اس کو بھی میرے آنے تک نہ اتارنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے, جانے کے بعد ہانڈی کے اندر کچھ پڑ کر کے اپنے لعاب مبارک اس کے اندر ڈالا, آٹا جو گوندا ہوا تھا اس کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالا. ڈالنے کے بعد اب کہا کہ اس کو پکانا شروع کر دو اور 10-10 کا ٹولہ بنا کر کے بھیج دینا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت خدا کی قسم سارے کے سارے صحابہ پیٹ بھر کر کھانا شروع ہو گئے, اور جتنا ہم نے کھانا دیگچی پر 5 لوگوں کا پہلے سے رکھا تھا وہ وہیں پر موجود. اور جو میری بیوی جو آٹا جس مقدار میں لے کر کے گوند رہی تھی, کھانے کے اندر 1 دن کے برابر کم نہیں ہوا. یہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے بھوک اتنی ستا رہی تھی کہ میں صفہ میں تھا. اصحاب صفہ کہتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے پڑے ہو گئے تھے, اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کی دینی باتوں کو سیکھ رہے تھے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھ پر ایسا فاقہ آیا, ایسا بھوک کا عالم مجھ پر طاری تھا کہ میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتا. دیکھنے والا یہ سمجھتے کہ یہ پاگل ہے, یہ مجنون ہے, یہ دیوانہ ہے, لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مجھ پر بھوک کا عالم طاری ہو گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق آ رہے تھے, مربی ابو بکر آ رہے تھے. میں یہ سمجھا کہ میری حالت دیکھ کر ابو بکر مجھے دعوت کے لیے لے کر جائیں گے, کچھ کھلا دیں گے. یہ سمجھ کر حضرت ابو ہریرہ ابو بکر صدیق کے پاس جاتے ہیں. جا کر کے کہتے ہیں ابو بکر میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ مسئلہ یہ ہے, اس کا جواب دے دیں. حضرت ابو ہریرہ کو مسئلہ پوچھنا نہیں تھا. حضرت ابو ہریرہ کے دل و دماغ کے اندر یہ بات تھی کہ میری حالت دیکھیں گے اور مجھے کھانا کھلا دیں گے, حالانکہ میرے اندر جسم کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے مسئلہ پوچھنے کی, پھر بھی مسئلے کا نام دے رہے. حضرت ابو بکر آئے, مسئلہ بتا کے چلے گئے, لیکن حضرت ابو بکر نے سمجھا نہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کس لیے آئے. پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں عمر کے پاس گیا, جا کر کے کہا میرا یہ مسئلہ ہے, حل کر دینا. حضرت عمر نے بھی کچھ بات کی, پھر چل دیے. انہوں نے بھی حضرت ابو ہریرہ کو پہچانا نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس کے بعد میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. جا کر کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ میرا یہ مسئلہ ہے. تو اللہ کے رسول نے سمجھ گئے, کہا تمہارا مسئلہ میں جانتا ہوں, چلو میرے گھر چلنا ہے. جانے کے بعد دیکھا دودھ کا پیالہ اٹھایا, پیالہ اٹھانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ کے سامنے پیش کیا. پیش کرنے کے بعد کہا کہ جاؤ صفے کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کو لے کر کے آنا. حضرت ابو ہریرہ کی پہلے سے جان نکل رہی ہے کہ بھوک کے عالم اتنا ستا رہی, وہ بھی اللہ کے رسول ایک پیالہ صرف دودھ کا اس میں کہہ رہے ہیں کہ تمام اصحاب صفہ والوں کو لاؤ. حضرت ابو ہریرہ کی حالت اور زیادہ خراب ہے, اگر دودھ کوئی اور پی لے تو مجھے بچے گا ہی کیا. پھر بھی اللہ کے رسول کا حکم تھا, سارے لوگوں کو جمع کر کے لائے. اس وقت 70 صحابہ تھے. اصحاب صفہ کی تعداد کبھی بڑھتی رہی, کبھی گھٹتی رہی, کبھی 80 ہوتے, کبھی 70 ہوتے, کم و پیش ہوتی رہی. لیکن جب یہ دودھ کا واقعہ, جو دودھ کا معجزہ تھا, اس وقت صحابہ کی تعداد لگ بھگ 70 کی تھی. سارے صحابہ آ گئے. اللہ کے رسول نے کہا ابو ہریرہ دانے ہاں سے شروع کرو. ساروں کو, جتنے بھی اصحاب صفے کے لوگ وہاں پر آئے تھے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں دانی طرف سے میں نے شروع کیا, ساروں کو پلاتا گیا. سارے پیٹ بھر کر کے پی لیے. میں نے پینے کے لیے دیکھا تو جو ہی دودھ جتنا بچا تھا اتنی ہی مقدار میں باقی.
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں پیش کیا تو میرے آقا نے کہا ابو ہریرہ تم پیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پیا، پینے کے بعد خوب پیا، پھر پیش کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا ثم اشرب، اور پیو، پھر دوسری مرتبہ بھی اٹھایا، پھر پیش کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور پیو۔ تیسری مرتبہ خوب سیراب ہو کر جب پی لیے، پھر پیش کرنے کے لیے گئے اللہ کے رسول کے سامنے تو اللہ کے رسول نے کہا اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا حبیب اللہ میں نے اتنا سب کچھ پی لیا ہے، اب میرے جسم کے اندر کچھ چیز جانے کی طاقت ہی نہیں ہے، جگہ ہی نہیں ہے، اب پی لوں گا تو ناک سے نکل کر دودھ بہنے لگے گا، اتنا پی لیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو نوش کیا، ایک پیالہ دودھ کا 70 آدمی بیک وقت پیٹ بھر کر سیراب ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیے تب جا کر کے دودھ ختم ہوا۔ یہاں پر ایک پیغام ہے امت کے نام، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جاتی ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سن کر دلوں کو اطمینان کرنے کے لیے نہیں ہے۔ سب سے پہلے دین کی ہر بات جو بھی سنی جائے اس پر ہمیں یہ عہد کر لینا چاہیے کہ جو بھی میں سن رہا ہوں اس پر میں عمل کروں گا، جو بھی قرآن کی بات میرے سامنے آئے، میرے رسول کی بات میرے سامنے، میں اس پر عمل کروں گا، موت کے آخری سانس تک میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابھی جو میں واقعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں اس دودھ کے پیالے کو لے کر کے نوش کیا ہے۔ کون سا پیالہ تھا؟ وہی پیالہ جس پیالے پر 70 لوگوں کے منہ لگے ہوئے تھے، پھر ابو ہریرہ کا منہ لگا ہوا تھا۔ سارے غلام جب پی رہے ہیں تو غلام کے پینے کے بعد آقا اس پیالی کو اٹھا کر کے پی رہا ہے، دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے مومن کے جھوٹے سے دور نہیں بھاگنا۔ آج کل یہ مشہور ہے کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، یہ حدیث کے اندر تو نہیں ہے لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ اللہ کے رسول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من التواضع ان یشرب الرجل من سور اخی، یعنی تواضع کے اندر یہ بات آتی ہے کہ آدمی دوسرے آدمی کا جھوٹا پیے۔ فقہ کے اندر فقہاء نے ایک بات لکھی ہے، اگر کوئی آدمی جو پاک و صاف ہو، کافر ہو، اگر پیالہ اٹھائے بشرطے کہ وہ شراب نہ پیا ہو، یعنی گندی چیزوں کا استعمال نہ کیا ہو، اگر وہ پانی پیتا ہے، پینے کے بعد اٹھا کر کے رکھتا ہے، سامنے آ کر مسلمان اس کو پی سکتا ہے، اٹھا کر کے پی سکتا ہے، فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے۔ جب کافر کا جھوٹا مسلمان پی سکتا ہے تو آج بھائی بھائی کا جھوٹا پی کیوں نہیں سکتا؟ سوچیں ایمان کتنا بڑا ہمارا کمزور ہے۔ دسترخوان گھر کا ہے، ماں پیتی ہے تو بیٹی کو دھونا پڑتا ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہے میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لینا۔ ماں کا جھوٹا بیٹی پینے کے لیے تیار نہیں، بیٹی کا جھوٹا ماں پینے کے لیے تیار نہیں، باپ کا جھوٹا بیٹا پینے کے لیے تیار نہیں، بیٹے کا جھوٹا باپ پینے کے لیے تیار نہیں۔ بھائی کون سا غضب ہے؟ ایک وقت اس زمانے کو اس چیز کو جو ایجاد کر کے گیا وہ انگریز تھا، لفنگا بدتمیز تھا، کافر یہود نصرانی تھا۔ آج ہم اس کے طریقے پہ چل کر رسول کی سنت کو بلا رہے ہیں۔ اگر آج ہمارے دلوں کے اندر غیرت ہوتی، آج ہمارے دلوں کے اندر رسول سے عشق ہوتا، رسول سے محبت ہوتی، رسول کے کاموں سے محبت ہوتی، تو اس طرح ہم آج گھروں کے اندر نام مسلمانوں کے، طریقے مسلمانوں کے، کام دھیڑوں کے ہرگز نہ کرتے۔ میرے بھائیوں جب بھی کوئی بات آتی ہے تو منہ سے نکلتے تو بڑے درد سے نکلتی ہے۔ آج ہم رسول کے نام لیوائے، طریقے رسول کے، کام تو دھیڑوں کا ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے مکتب کے بچے جب پانی پینے کے لیے جاتے ہیں، شروع میں نوٹ کر رہا تھا، جب ایک بچہ اٹھاتا، چونکہ یہ قصور بچوں کا نہیں ہے، بچے جو ہوتے ہیں چھوٹے معصوم بچے یہ ہو بہو والدین کی کاپی ہوتی ہیں، آپ جیسا کریں خدا کی قسم ویسے ہی کریں گے۔ آپ کے گھر کا ماحول اگر اچھا ہو تو آپ کے نہج پر چلنے والا بچہ وہی اختیار کرے گا جو میرا باپ کر رہا ہے، بیٹی اسی بات کو فالو کرے گی جو میری ماں کر رہی ہے۔ ماں اخلاق والی ہے تو بیٹی اخلاق والی بنے گی۔ آج زمانہ ایسا ہے بچیوں کو، لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے بھیج دیتے ہیں، کہاں؟ علم سیکھنے کے لیے۔ گھر میں اگر باپ ہے تو لڑکوں کو بھیج دیتا ہے، جب پڑھ کر کے واپس آتی ہے تو گھر کے اندر اگر نماز تاخیر سے ہوگی تو باپ تانے دینے لگتا ہے، تو پڑھا ہوا ہے
اتنا تیرے اندر کمینہ پن آیا, تجھے اللہ کا خوف نہیں, تو پڑھا ہوا مدرسے کے اندر لگایا وقت لگا کر کے نمازیں چھوٹ رہا ہے, چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو ڈانٹتی ہیں. تو مکتب میں پڑھ رہی, کیا اساتذہ نے تجھے یہی بات سکھائی ہے؟ چھوٹی معصوم بچیوں کے والدین ڈانٹتے ہیں بچیوں کو, تیرے اندر تمیز نہیں, نماز کا وقت ہو رہا ہے. اب بچی مدرسے میں جو اساتذہ پڑھاتے ہیں اس کو رٹ کر کے گھر کے اندر جاتی ہے, جا کر کے کبھی سوچتی ہے اگر نماز فرض ہوتی تو میری والدہ پر فرض کیوں نہیں؟ ذرا اس بات کو سمجھے, بچوں کے لیے ڈانٹنا نہیں ہے. آپ خود بخود کام کریں, بچے خود بخود کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ ملن ساری کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا شروع کریں, بچے بھی کھانا شروع کر دیں گے. آپ محبتیں بانٹنے لگے تو بچے بھی, آپ کی اولاد بھی آپ کی کاپی کرے گی, وہ بھی دوسروں سے بات کرتے ہوئے پیار کو سامنے رکھے گی, محبت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارے گی. ڈانٹنا والدین کا کام نہیں ہوتا. ڈانٹنا تو بچے والدین کو چاہیے تھا کہ اتنے اتنے بڑے ہو گئے, کسی کے ٹانگیں خبر کے پاس جا رہی ہے, کسی کی عمریں ادھیڑ عمر پار ہو رہی ہے, کوئی خبر کے منہ کے قریب چلا گیا ہے, لیکن زندگی میں نماز نہیں ہے, تو بچوں کو ڈانٹنے کا حق ہمیں کس نے دیا ہے؟ اگر ہمارا باپ بلوغت کے بعد, بالغ ہونے کے بعد فجر کی نماز پڑھتا تو 4 سال کا بچہ باپ کا دامن پکڑ کر کے کھینچتا, ابو آپ نماز کے لیے جاتے ہو, میرا کیا قصور ہے کہ مجھے نہیں لے جاتے؟ سب کچھ ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہم نے الزام اپنی اولاد پر لگا رکھا ہے کہ میری اولاد سدھرتی نہیں ہے. کبھی ہم نے غور نہیں کیا جو غلطی میرے بیٹوں نے کی ہے, میری بیٹیوں نے کی ہے, وہ میری اور میری بیوی کی کمی ہے. اگر آج میری بیوی صحیح ہوتی تو آج یہ بچوں کو نوبت اس طرح کی نہیں آتی. تو میرے بھائیوں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی گئی ہے, اس کے اندر جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں, افعال ہیں, اقوال ہیں, رسول کے طریقے ہیں, سنتیں ہیں, یہ صرف بیان کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ آدمی کو عہد کر لینا چاہیے. ہر دن اگر کوئی بھی بات نہیں سن لے تو عہد کر لینا چاہیے, آج کے بعد یہ بات میرے دل کے اندر اترے گی, آج ہی سے میں اس پر عمل کرنا شروع ہو جاؤں گا. تو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے. آج کمی یہی ہے ہمارے پاس. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بھی باتیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت کہی گئی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.